ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورہ البقرہ کا دوسرا رقوع شروع کریں. وَمِنَ النَّاسِ یہ آیت نمبر ہے 8. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُمِدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اوپر جو پہلے رکوع میں بات ہو رہی تھی ساری بات شروع ہوئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور یہ ساری بات یہ جو بات شروع ہوئی ہے یہ اس بنیاد پہ ہوئی ہے جب کہا گیا ھدی للمتقین کہ متقین المتقین کے لیے ہدایت ہے. تو در حقیقت یہ اس مطالبہ کے جواب میں یہ بات آئی ہے جو ہم نے اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اہدنا صراط المستقیم. اور اہدنا صراط المستقیم ہم نے کیوں کہا تھا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی قدرت، اس کا ظہور، اس کا سارا نظام سسٹم کو دیکھتے ہوئے ہم نے آمادگی ظاہر کی، ایک میثاق کیا، ایک عہد کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا عہد ہے. یہ فارم تھا جو ہم نے فل کیا ہے. جیسے گورنمنٹ اپنے پرنٹڈ فارم دیتی ہے اور ہم اس کے اندر فل ان دا بلینکس کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک فارم جو ہے وہ ہم فل کروایا ہے. اپنا تعارف کروا کے ہمیں جتا کے، جتلا کے، سمجھا کے، کائنات دکھا کے، اپنا سارا زور قدرت سب کچھ دکھا کے ہم نے مانا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اہدنا صراط المستقیم. یہ جو اب ہم آپ سے براہ راست ایک تعلق قائم کرنے جا رہے ہیں اللہ اور بندے کا تعلق، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد ہم نے باقی سب کچھ چھوڑ دیا. جو کچھ مانگیں گے ہماری خوشنودی جو ہم چاہیں گے دنیا میں کسی کے لیے تو وہ صرف اللہ ہوگا. کسی کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو وہ اللہ ہوگا. جب کچھ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے. تو یہ جب ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کر لیا تو اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکشنز مانگی کہ ہم اب کیسے طریقے سے آگے چلیں تاکہ ہم اس عہد پہ قائم رہیں. جو ریکوائرمنٹ ہے اس عہد کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے ہم نے وہ مانگی ہیں کہ یا اللہ یہ جو براہ راست تعلق آج جو ہم نے آپ سے قائم کر لیا ہے اس کے لیے ہمیں ہدایت دیں، ڈائریکشن دیں، انسٹرکشن دیں، بتائیں کیا کریں. تو تب اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ جو تم نے مانگا تھا صراط مستقیم کے لیے ہدایت نامہ، یہ ہے کتاب.
اور یہ کیا ہدی للمتقین. اب یہاں آپ کو متقین کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا. جو اس عہد نامے کو پورا کرنے میں جن کو باقاعدہ فکر ہے، جن کے اندر فکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہے، جو ڈائریکٹ تعلق قائم ہوا ہے، یہ ٹوٹنے نہ پائے، یہ فکر ہے جن کو، جو پہلے توڑنا چاہتے ہیں، جو دوسری چوکیاں درمیان میں لانا چاہتے ہیں. شیطان کا کام یہی ہے، گمراہی ہے ہی یہی بات. گمراہ اصل راہ کیا ہے؟ بندے اور اللہ کے درمیان براہ راست تعلق، یہ راستہ ہے. یہ گم کب ہوتا ہے؟ جب درمیان میں کوئی اور چوکی آ جاتی ہے، یا ہم دوسرے راستوں سے اس اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جب ہو نہا اے وجہ، ہم اللہ ہی کو تلاش کرتے ہیں ٹیڑھے راستوں سے. تو ہر کوئی متلاشی ہے اللہ کے راستے کا. میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس لیے ہندو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندو اس لیے ہوں کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں. وہ بھی جنت کے لیے ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں جنت ملنی ہے. سورگ یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، جو جہاں ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ ہمیں آخرت میں کیا ملے گی؟ جنت. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو راستہ رکھا ہے جنت کے حوالے سے، وہ یہی ہے. جو سیکشن دیے ہیں وہ یہی ہے کہ براہ راست جو تعلق ہے اللہ کا وہ قائم رہے تو بس ٹھیک ہے. یہی وہ بات تھی نا، تو خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے. ہمارے درمیان میں پتہ نہیں کتنے پیران کلیسا آ گئے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ راستہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ راستہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ راستہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کونوا ہودن اور نصارا. وہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا نصارا ہو جاؤ. نصارا والے کہتے ہیں نصارا ہو جاؤ، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، پھر تم سیدھے راستے پہ ہو. یہی کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. سنی ہو جاؤ صحیح ہوگے، وہ کہے گا شیعہ ہو گئے صحیح ہو جاؤ گے. سنی آگے سے کہتے ہیں جو بندی ہو جاؤ صحیح ہو جاؤ گے، وہ کہتے ہیں اس کے رسول میں بریلوی ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، اہل حدیث ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. سب یہی لگے. کلو حزب بما لدیہم، ہر گروہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کے نازاں اور خوش ہے. تو کہتے ہر فرقہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنے فرقے نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ فرقے مت بنانا، اور ہم نے فرقے ہی بنا کے چھوڑے ہیں. اور ہر فرقہ یہی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا فی دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا دیے، وقاموا شیعا، اور کیا ہو گئے؟ گروہ در گروہ. تو آج وہی تو ہم ہیں، سب کچھ وہی بن رہا ہے. اور ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فارغون، ہر فرقہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ خوش ہے اس سے. پیکج آ گیا مختلف. کوئی 10 محرم کے کہتا ہے 10 دن محرم کے ایسے ہماری اس طرح جو ہم نے لائے عمل دیا اس طرح گزار لو، نجات تمہارے ہاتھ میں. کوئی کہتا ہے 12 دن ربیع الاول کے جیسے ہم نے کہا ایسے کر لو تو نجات تمہارے ہاتھ میں. کوئی کہتا ہے اس فلاں عرس میں آ جاؤ اور وہاں کے یہ دھمالیں ڈال لو، یہ کر لو، وہ کر لو، چادریں چڑھا لو، دیگیں چڑھا لو تو نجات ہی نجات ہے. اور عوام الناس ان تک تو قرآن پہنچنے نہیں دیا گیا. سب طرف کتابیں گئی ہیں، علماء کی، اماموں کی، مختلف ائمہ کے نام کی. اگر کسی کو نہیں دیا گیا تو قرآن نہیں دیا گیا. جو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی بات ہے، اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں ریب نہ ہو. صرف یہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں. اس کا مطلب یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں. یہ مطلب نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے. دعویٰ یہ کہ ذالک صرف یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے. یعنی دنیا کی ہر کتاب میں ریب ہو سکتا ہے، چاہے وہ اللہ سے ہی منسوخ کیوں نہ ہو. انجیل کے نام پہ، تورات کے نام پہ آج کوئی کتاب لا ریب شکل میں سوائے قرآن کے دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وجود ہی نہیں رکھتی. اور یہ وہ دعویٰ ہے جو سچ کر کے بول رہے ہیں. مانتے ہیں ان کتابوں کے ماننے والے مانتے ہیں. یعنی سب سے بڑی بات
ان کتابوں کے ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب اس طرح نہیں ہے جیسے 100% ہوتی ہے. تو لا ریب صرف یہ کتاب. اور ہدی للمتقین، متقین وہ لوگ جو عہد اللہ کے ساتھ عہد پورا کرنا چاہتے ہیں، جو میثاق کیا ہے. آگے اس کے اگلے رکوع میں اسی کی بات آ رہی ہے. الذین ینقضون بما عہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، جو اس کو توڑتے ہیں. اگلے رکوع میں آ رہی ہے بات، میں اس میں ابھی آؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل عہد جو ہے، جو جہاں میثاق کی بات آتی ہے، عہد کی بات آتی ہے، وہ یہ عہد ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم وہ صرف اور صرف ہم جو کام بھی کریں گے صرف تیری خوشنودی کے لیے کریں گے. اب کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ دیکھ کہاں جا کے چڑھاتا ہے؟ خوشنودی کس کی چاہتا ہے؟ ہندو میں اور مسلم میں یہی تو فرق تھا. بیٹے سب کے پیدا ہونے ہیں، خوشیاں سب کو ملنی ہیں، اس دنیا میں کامیابیاں سب کو ملنی ہیں. ہندو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے کسی دیوی دیوتا کے نام پہ وہ منسوخ کرتا ہے اس کو کہ فلاں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ الگ الگ ان کے ذمے کام لگا دیے ہیں تاکہ جو چیز ملے وہ کسی دوسری کی حق تلفی نہ ہو، جس کی ہو اس کے نام پہ جا کے پھولوں کی مالا چڑھائی جائے، چڑھاوا چڑھایا جائے. کوئی بارش کا دیوتا ہے، کوئی دولت کی دیوی ہے، کوئی فتح کی دیوی ہے، جنگ کی دیوی ہے، کوئی ہر طرح کے، کوئی پیار کا کام دیوتا، کوئی اندر دیوتا ہوا چلانے والا، کوئی سبزیاں اگانے اس میں رزق والا، ہر ایک کے نام الگ الگ ہے. جو جو ملتا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ فلاں مندر میں جا کے چلانا ہے. ہم نے بھی یہ کام کیا ہوگا. ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایک آج کا مسلمان وہ جا کے دیکھ لے کے داتا صاحب جا کے پہنچ جاتا ہے. در حقیقت یہ دیکھ جو ہے، یہ دیکھ تو نام ہے غریبوں کا، لیکن اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ اس کے پیچھے بات ہے خوشنودی حاصل کرنے کی، کہ کس کی خوشنودی حاصل کی جا رہی ہے. اگر غریبوں کے لیے ہے تو غریب ہر جگہ موجود ہے، اس کے اپنے محلے میں موجود ہے، اس کے رشتہ داروں میں موجود ہے، اس کے اپنے علاقے میں موجود ہے. غریبوں کی کمی نہیں ہے. اس کے پیچھے جو خوشنودی کا حصول ہے کہ کہاں کس کی خوشنودی کے لیے میں جا رہا ہوں، بات وہ ہے. یہ ہے عبادت. جس کی خوشنودی کے لیے، جس کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہو، یہ عبادت اس کو کہتے ہیں. اس لیے نماز کو بھی عبادت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ پرفارم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام صلاۃ ہے. صلاۃ کا مطلب یہی ہے کسی کے ساتھ وابستگی کو قائم کرنا. اور چونکہ وہ خصوصی شکل ہوتی ہے تو وہ وابستگی کی انتہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وقت جز وقت صرف، یعنی وہاں وابستگی اور خوشنودی دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سجدے میں پڑھو اور میری قربت میں آ جاؤ، تو صلاۃ کی وہ معراج ہے سجدہ، اور صلاۃ معراج ہے مومن کی. صلاۃ معراج ہے مومن کی، اور صلاۃ کی معراج کیا ہے؟ سجدہ. تو یہ ہے وہ ایاک نعبد. جب وہ وہاں اپنے آپ کو زیرو کر کے اپنی پیشانی کو تحت سرا بالکل زمین ساتھ لگا کے وہاں جب وہ پکارتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی، تسبیح اللہ کی بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے سبحان. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، ہر چیز کو خالص اللہ ہی کے لیے پرفارم کرنا، اس کو کہتے ہیں سبحان. یہ ہے پاکیزگی، اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہے. جب وہاں پہنچ کے اپنے آپ کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ سب سے بلند ہے، یعنی اپنی ذات کو صفر کر کے. تو یہ ہے متقین جنہوں نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ ان کی حوالے سے بات ہوتے ہوتے آگے فرمایا کہ اب ایسے لوگ آئیں گے جو آج کا درس ہے اس حوالے سے اب میں آتا ہوں اس طرف، جو کہیں گے یعنی جن کو بہکا دیا گیا، بھٹکا دیا گیا، وہ راستہ جو صراط مستقیم تھا اسے ہٹا دیا گیا. اب وہ کہتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یقولوا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان لائے. بات یہی چیزوں پر جب ہم ایمان لائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی کا وہ اظہار کر رہا ہے نا. وہ کہتا ہے وبالیوم الآخر، ہم آخرت پر بھی ایمان لائے.
یہ تو آپ کے ہر قرآن کی ایت میں آپ کو سورۃ فاتحہ جھلکتی نظر آئے گی، یہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گی، دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک اللہ تعالیٰ کی وحی اور آپ کے نفس کی آپس کی جنگ، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، کیونکہ بھڑکانے والا وہ آپ کا نفس ہے، اور نفس پر حملہ آور جو شیطان ہوتا ہے، جو اٹریکشن دیتا ہے، جو اس کو ترغیبات دیتا ہے، جو اس کو زیب و زینت میں انوالو کرتا ہے، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، یعنی یہ بہکانے والی ہیں، اور اسی کو توڑ کے لیے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے پیچھے نہیں لگوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے نہیں کہا کہ کچھ چیزوں کو چھوڑ کے جانا ہے نا ادھر، کچھ چیزوں کا نہیں ماننا کہنا، تب ادھر جانا ہے۔ تو یہاں بات ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اللہ کہتے ہیں جبکہ وہ مومن نہیں ہے، دعویٰ ان کا ہے کہ ہم مومن ہیں، یہ وہی ہے نا کل حزب بما لدیہم فارغون، ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے، یہاں بھی وہی لوگ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کیا کمی ہے ہمارے اندر، ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہاں بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یا میں نے لکھا ہے کہ ان کے اعمال گواہی دیتے ہیں کہ وہ مومن نہیں۔ جب ان کے قرآن کے مطابق اعمال نہیں ہوں گے، کیوں؟ جب اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے متقین کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس ہدایت نامے کے مطابق نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کس چیز کے مطابق ہونے چاہیے؟ قرآن کے مطابق۔ اگر اس ھدی للمتقین کے مطابق ہیں پھر معاملہ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ فرمایا کہ وہ کیا ہے، آگے بات آ جائے گی کہ یہ کیوں ایسے ہیں۔ ہاں جی، آگے فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو مومن ہیں ان کو بھی یہی پرچار کرتے ہیں، جو ان کے عقیدے ہیں، جو ان کے فرقے ہیں، فرقوں کا پرچار کرتے ہیں، اپنے عقیدوں کا پرچار کرتے ہیں، والذین آمنوا، ان کو بھی یخادعون اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بناتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا نام لے لے کے آپ کو خود ساختہ روایات سنائیں گے، جھوٹی سچی کہانیاں سنائیں گے، بزرگوں کے اقوال سنائیں گے، لیکن وہ معاملہ کہ آپ کو قرآن سے دور کریں گے اور مومنوں کو دھوکہ دیں گے۔ وما یخدعون الا انفسہم، جبکہ در حقیقت جب مالک یوم دین کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہاں ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کس کو دھوکہ دیتے رہے، اپنے آپ کو دیتے رہے۔ وما یشعرون، ان کو ابھی اس کا شعور نہیں ہے، ان کے سامنے نہ قرآن ہے نہ بھی آخرت ان کے سامنے آئی ہے رزلٹ، یہاں سیکھنا ہے سمجھنا ہے تو قرآن موجود ہے، تو نہ قرآن کو سامنے رکھا اور ابھی رزلٹ تو آیا نہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک بچہ لڑکا وہ ناول پڑھتا رہے، وہ قصے کہانیاں پڑھتا رہے، وہ ٹی وی ڈرامے دیکھتا رہے، اپنا سلیبس نہ پڑھے، تو اس کے لیے دو ہی چیزیں، ایک تو ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص نے ایک تو اپنا سلیبس دیکھا تک نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے اس کو شعور اس لیے نہیں ہے کہ جب رزلٹ آئے گا اس کو پتہ چل جائے گا پھر۔ تو ابھی ہم نے نہ سلیبس کی طرف آ رہے ہیں نہ قرآن کی طرف آ رہے ہیں، اور ابھی آخرت جب آئے گی تو اس وقت تو کچھ ہم کر بھی نہیں سکیں گے، لیکن شعور نہیں ہے ہمیں کہ ہم آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو دونوں چیزیں مل جائیں گی، ہمارا گم شدہ سلیبس بھی ہمیں مل جائے گا اور ہمیں آخرت کا شعور بھی مل جائے گا۔ یہ قرآن 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 یہ بار بار بات آتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، ہماری زبان سے بار بار بیان ہو کے یہ ذرا بات ہلکی لگنے لگ جاتی ہے، ورنہ یہ کتاب یہ معجزہ ہے۔ جو معجزات کے منکر ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا دعویٰ ہے، دیکھیں قرآن کا ایک دعویٰ ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو اور دنیا جہان کے جتنے مسائل ہیں سارے اکٹھے کرو،
نہیں کر سکے نہ کر سکیں گے، یہ مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بات سنائی ہے، ڈاکٹر طہ حسین مصر کے جو تھے وزیر تعلیم بھی رہے، نابینا تھے غالباً، یونیسکو والوں نے دنیا کا لٹریچر اکٹھا کیا، اس کی کلاسیفیکیشن کی نثر میں، نظم میں، کہ یہ نظم کے تحت آتا ہے، یہ نثر کے تحت آتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں قرآن شریف دے دیا کہ اس پہ ریسرچ کرو یہ کیا نظم ہے کہ نثر ہے۔ تو وہاں وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کو نثر میں رکھیں، اس کو نظم میں رکھیں۔ انہوں نے ان سے مشورہ کیا کہ اس کو کہاں رکھیں، انہوں نے کہا پھر ایک تیسرا کھانا بناؤ۔ کہتے ہیں اس کو کیا نام دیں، ان کو بھی صرف قرآن کریم یہی ہوگی کتاب، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی تمہارے پاس جو اس خانے میں آ سکے، نہ پہلے کوئی آئی ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ کتابیں دے چیزیں دیگر۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا، یہ صرف کتاب نہ سمجھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم معجزات کو نہیں مانتے، ہم نے کہتے ہیں کہ تم معجزہ ہاتھ میں لے کر بھی کہتے ہو معجزات کو نہیں مانتے۔ یہ زندگی بخشنے والی کتاب ہے، یہ قوموں کو زندگی بخشتی ہے، یہ فرد کو زندگی بخشتی ہے، یہ معاشرے کو زندگی بخشتی ہے۔ لیکن کوئی صرف آئے تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ فرمایا، سورہ غالباً فرقان 25/51، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آج کے حوالے سے آپ دیکھیں وہ آیت، یعنی اس کے اندر ایک پیشین گوئی ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کبیرہ، 52/21، 25/52، کافروں کی اطاعت مت کرو، وجاہدہم بہی، اور ان کے ساتھ جہاد کرو، جہادً کبیرہ، جہاد کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا جہاد کبیر جو کرنا ہے تو کس ذریعے کرنا ہے، تلوار کے ذریعے نہیں ہے، اس قرآن کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ تلوار بھی ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا قرآن کیا چیز ہے، تلوار کیا چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ تم نے جو جہاد کبیر کرنا ہے وہ کس کے ذریعے کرنا ہے، اس قرآن کے ذریعے۔ یہ کتنا بڑا ہتھیار ہے جس کو جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ ہم اس کو صرف کتاب سمجھ رہے ہیں، یہ کتابیں نیس چیزیں دیگر آتی، یہ صرف کتاب نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں، میں تو ہمیشہ آیات کو دونوں طرف لے کے چلتا ہوں، اب یہی ہے، آپ اس کو ذرا دوسری طرف سے دیکھ لیں، یعنی کافروں کے ساتھ جہاد کبیر کرنا ہے کس چیز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ اگر تم اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے آیا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اطاعت مت کرنا، اور کافروں کی اطاعت سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے، جہاد کبیر کرنا ہے اس کے ذریعے، اور اگر تم اس کے ذریعے نہیں کرو گے تو تمہیں کافروں کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ویری سمپل ایکویشن ہے، وہی ہے، یہ ایکویشن ہے بڑی سمپل، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ اور آپ اس سے قرآن کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، یہ معمولی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ اپنے اندر ایک خزانہ رکھتا ہے معلومات کا اور اس کا پچھتاوے کا اور حسرتوں کا جو آج ہمارے ساتھ ہے۔ اور علاج رکھتا ہے اس سے آج بھی نکلنے کا، آج بھی اس کا یہ علاج ہے، آپ جہاد کبیر کریں اس کے ذریعے، اس کو صرف معمولی کتاب نہ سمجھیں۔ وہ ٹائم بی میں لکھا تھا کہ کبھی بھی تہذیب جو ہے وہ تلوار کے زور پہ فتح نہیں ہوتی، تہذیب جب بھی فتح ہوتی ہے نظریات کے زور سے ہوتی ہے۔ جو طاقت والے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا جہان کی ٹیکنالوجی ہے آپ ان سے چھین نہیں سکتے، لیکن وہی بندے آپ کے ہو جاتے ہیں۔
نظریات اگر بدل جائے پھر وہ سب کچھ آپ کا ہو گیا۔ یہ قرآن وہ کام کرتا ہے۔ مصر کوئی عرب ملک نہیں تھا کبھی بھی، آج سب سے بڑا عرب ملک ہے۔ مصری تہذیب آج بھی جو لوگ مانتے ہیں وہ تو عرب سے بالکل الگ ہے اور قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے، لیکن اس تہذیب کو فتح کس نے کیا؟ تلوار نے فتح نہیں کیا، اس کو فتح کیا نظریات نے۔ یہ سارا افریقہ، لیبیا، تیونس، یہ آگے تک یہ سارے عرب ملک جو ہیں یہ عربی کبھی تھے ہی نہیں۔ ملائیشیا، انڈونیشیا نہیں وہ تو عربی نہیں ہے، میں ابھی عربی ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے عرب ملک یہ کبھی تھے ہی نہیں، آج وہ عرب لیگ کا ایک حصہ ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ قرآن نے ان کے نظریات، ان کی تہذیبوں پہ فتح پا کے ان کو عرب ملک بنا دیا۔ اسی طرح میرے دوست ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی ہے، انڈونیشیا کب کل وہاں کوئی فوج گئی ہے، ملیشیا، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ سارے کے سارے نظریات کی وہ فتح ہے، فتوحات ہیں۔ پھر وہ قرآن کی جو بنائی نو بادیاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں اگر جب ان سے قرآن چھین لے جائے گا تو پھر وہ واپس سے پلٹ جائیں گے، جیسے آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ڈھونڈے سے بھی مسلمان نہیں ملتا۔ قرآن کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم۔ آج مجھے کوئی بندہ خالص دکھا دیں جو مسلمان ہو۔ اگلا تعارف پوچھتے ہیں، ہاں جی مسلم ہو، ہاں جی کیا ہو مسلم ہو؟ نہیں آگے سنی کے شیعہ، یعنی یہ تو لازمہ ہو چکا ہے فرقہ میں ملوث ہونا اور پھر اس کو فخر سے بیان کرنا۔ قرآن اس کی جتنی تردید کرتا ہے، جتنی اس کا مذمت کرتا ہے، اتنا ہی ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں اور قرآن پیش نہیں کرنے دیتے۔ جو قرآن پیش کرتا ہے اس کو منکرین حدیث کے لیبل لگا کے بھگا دیتے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے اپنی ہر فرقے نے اپنی مخصوص روایات کے بنڈل باندھ کے، پوڑیاں باندھ کے وہ اپنی بغل میں رکھی ہیں۔ جب بھی ممبر پر بیٹھتے ہیں وہ نکال کے سنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے فرقے کی حقانیت بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن بیان کرو، جو ان کو اس کی کاٹ ہے اسی طرح نہیں آتے۔ قرآن کی آیت پڑھیں گے بطور تبرک، آگے اس کے بعد ساری روایات چلیں گے۔ کیوں کہ ہر ایک نے اپنے حصے کی روایات اکٹھی کی ہیں۔ شیعہ حضرات کے پاس جائیں ان کے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہے روایات کی، آپ جو بندی حضرات کے پاس جائیں ان کے پاس اپنی روایات ہیں۔ ہر ایک نے اپنے، اب وہ کہتے ہیں ہم اس کی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس کی نہیں مانتے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ تم سب کی غلط ہے تو سارے اکٹھے خلاف ہو جاتے ہیں کہ تم منکر حدیث ہو۔ اللہ فی قلوبہم مرض، یہ جو انہوں نے الگ الگ ایمان بنائے ہوئے ہیں، وہ جو دھوکے دے رہے ہیں ایمان کے لوگوں کو، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ جو دھوکے دے رہے ہیں لوگوں کو ایمان کے کہ یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے اندر مرض ہے۔ یہ کون سا مرض؟ فرقوں کا مرض، نفاق کا مرض۔ یہ جو قلوب کا مرض ہے وہ یہی ہے، یہ مرض ہے ان کے اندر۔ فزادہم اللہ مرضا، اور یہ فرقوں کا مذہب جو ہے، یہ تعصب کا جو مرض ہے، یہ آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ اگر وہ اس سے نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ وہ اس میں آگے ہی بڑھیں گے۔ آج دیکھ لیں آپ، اب تو باقاعدہ مسجدیں جو ہیں وہ بن ہی نہیں سکتی جب تک آپ کسی فرقے کا اس کے اوپر وہ لگائیں نہیں۔ کیوں کہ خطرہ ہے کہ دوسرے فرقے والے اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ یہ بچاؤ کی صورت ہی رہ گئی ہے، یعنی اب فرقے جو ہیں یہ باقاعدہ مجبوری بن گئے ہیں۔ یہ ہے فزادہم اللہ مرضا، قبضے وہ دوسرا فرقہ آگے قبضہ کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں پیسے ہم نے لگائے، لاکھوں ہم نے لگائے، پلاٹ ہم نے خریدے، دوسرا آگے قبضہ کر دیتا ہے۔ تو یہ فرقوں کی یہ ایک اور جو شامت اور جو لعنت ہے، یہ ایک اور وجہ بنی ہوئی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل یہ نہیں کہا کہ عذاب العلیم آخرت میں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، یہ عذاب العلیم کو یہاں چھوڑ دیا، دنیا میں بھی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ مسجدوں پہ بم باریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی بچاؤ ہے، لیکن کراچی میں تو پھر بھی یہی کام ہو رہا ہے۔
وہ فرقے والے اس کو مار دیتے ہیں، اس والے اس کو مار دیتے ہیں. ابھی یہ جلوس میں کیا ہوا سارا کچھ؟ بما کانوا یکذبون، اس بات پر کہ وہ تکذیب کرتے تھے. کس بات کی تکذیب کرتے تھے؟ وہی ہدی للمتقین، جو قرآن آیا ہے، جو لا ریب کتاب دی گئی ہے، اس کی تکذیب کر دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، یہ فساد ہے زمین میں، مت فساد پیدا کرو. فی الارض جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معاشرے میں فساد مت پیدا کرو. زمین میں کسی کھیتی میں جا کے کسی نے کیا فساد کرنا ہے؟ اپنے معاشرے کے اندر یہ فساد مت پیدا کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ، ہاں کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھ لیں سب کے دعوے یہی ہیں. اس کی کیا تشریح کریں؟ حالات اس کی سب سے بڑی تشریح ہے. الا انہم المفسدون، خبردار رہو. الا انہم هم یہی ہیں فسادی، جو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اصل میں اتنا آگے الجھ چکے ہوتے ہیں، اتنا اس کے اندر ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ ان کو واقعی شعور نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں. یہ حالات مجھے یاد آ گئی ہے، یعنی مجھے ایسے لگا جیسے کہ وہ اسی کا جواب ایک اور جگہ پہ دیا گیا. اللہ، یہ کس کو کہا گیا؟ اللہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. خبردار رہو، بچ کے رہنا ان لوگوں سے. تو یہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا 9/34، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان، مومنوں سے خطاب کیا گیا. اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو. یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الناس، کیونکہ مومنوں سے یہ بات کی گئی ہے کہ تم بچ کے رہنا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان 9/34. یہ کون سا صفحہ ہوگا جی اگر کسی نے نکالی ہے تو؟ ہاں جی 237. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، کثیر ایسے ہیں، سب کی باتیں، اس لیے ہم بھی معذرت چاہتے ہیں سب سے، سب کی بات نہیں ہو رہی. ان کثیر من الاحبار والرہبان، علماء اور مشائخ کے زیادہ تر لوگ، ان کا وتیرہ کیا ہے؟ لیاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں. میں نے باطل کا یہاں تشریح کر دی ہے. چندہ چڑھانا، نذرانہ، سارے یہ وہ سسٹم جاری کرتے ہیں باطل طریقوں سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اصل اللہ کا راستہ ہے، براہ راست ڈائریکٹ صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان جو براہ راست راستہ ہے، اس میں سد راہ بن جاتے ہیں، اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، درمیان میں چوکیاں بنا دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، فلاں سے اللہ ملتا ہے، ادھر سے اللہ ملتا ہے. قرآن سامنے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کے نام ہے. اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ تم کو سنائے تو تب تم نے یہ کلام تم پر اثر کرے گا. یہ تو سیدھا سامنا معاملہ ہے، رسول اکرم نے پوری انسانیت کو دے دیا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فلاں کو اس کرسی پہ بیٹھے گا اور وہ آپ کو سنائے گا تب آپ کو سمجھ آئے گی. کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر قرآن موجود نہیں ہے؟ یہ سب کے لیے سیدھا سامنا، آسان، سمجھنے والا، سمجھ آنے والا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور پھر انہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ کنز کرتے ہیں سونے چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو بات یہاں ہو رہی تھی. اب میں یہاں چلتے چلتے آگے ذرا ایک اور بات بھی آپ کو کر دوں. 9/122 جب یہاں تک آئے گئے، جب یہاں تک آئے ہیں تو آگے بھی آتے ہیں. وہ 122 ہے یا
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم. یہ تھا وہ جو مسجد زرار والی جو بات ہے 9 یہی ہے کہیں. ہاں 9/107 جی 107 صفحہ نمبر 2 سے کام ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ہم نے ایک مسجد زرار بنا دی کہ جو وہ مسجد زرار پیے گی. زرار ضرر والے سے نکلا ہے. کچھ مسجدیں ایسی بھی ہیں جو نقصان دہ ہیں. کیوں؟ کیا نقصان مند؟ زرارن و کفرن، اور کفر کی بنیاد پہ. جب زرارن کہا گیا تو پھر کفرن کے ساتھ یہ بھی پھر کسی کے نام پہ ہونی چاہیے. کفرن انکار کی بنیاد پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے، جو قرآن کی تعلیمات ہے، اس کے انکار کی بنیاد پہ مسجدیں جب بنتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. آگے جانے سے پہلے میں یہی رک جاتا ہوں. تفریقاً بین المومنوں کے درمیان تفرقہ بازی کی بنیاد پر قائم مسجدیں. کون سی مسجد ہے آج؟ تفریقاً بین المومنین سے مبرہ کوئی مسجد دکھا دے. ظلم یہاں تک ہے کہ ہمارے لوگ جو حج پہ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسجد حرام میں بھی نماز نہیں ہوتی جب تک یہ آگے امام کھڑے ہیں. جب یہ حاوی ہو جاتی ہے نا بدبختی. میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، میرا ایک دوست بن گیا وہاں ہوٹل میں. تو وہ ایک دفعہ مسجد نبوی کی طرف میں جا رہا، مغرب کی اذان ہے، آپ کو معلوم ہے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو ہم بھی ادھر سے جا رہے تھے اور وہ ادھر سے ادھر آ رہا، کسی مارکیٹ سے آ رہا ہوگا. تو میں نے سوچا کہ اس کو تو مسجد نبی کی طرف جانا چاہیے. تو میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا ہو جی نماز پڑھتے. کہتا ہاں جی میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. میں کہ مسجد نبی تو ادھر ہے. کہتا نہیں میں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ہم وہاں پڑھتے ہیں. جی ہے تفریقاً بین المومنین، لیکن وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ انہم المفسدون، خبردار رہو ان سے، یہ تو فساد پیدا کرتے ہیں. ولکن لا یشعرون. واقعی مسئلہ یہی ہے کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کو شعور ہی نہیں آنا. وہ اپنے تئیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے صحیح ہیں جی، ہم تو ان بتیوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ گستاخ رسول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا کون گستاخ رسول ہے اور کون عاشق رسول ہے. والذین آمنوا اشد حبا، مومن جو ہے وہ کس کا عاشق ہے؟ اللہ کا عاشق. جو ایمان والے ہیں وہ کس کے عاشق ہیں؟ اللہ کے. وہ اللہ کے ساتھ شدید محبت وہ کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، ہو جیسے کہ ایمان لائے لوگ. قالوا، کہتے ہیں نؤمن، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائیں. اللہ انہم هم السفہاء، اللہ تعالیٰ بے خبردار رہو یہی بیوقوف ہے. جو بھی قرآن سے ہٹ گیا آپ اس کا جبہ دستار اس کا یہ مت دیکھو. قرآن کی بات ہے تو ایک سادہ بندہ بھی آپ کے لیے صحیح ہے، لیکن اگر آپ جبہ دستار اور اس کی وہ سارا لا دیکھ کر وہ دیکھنا ہے لیکن قرآن کو بنیاد نہیں بنانا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا فرمائے یہ بیوقوف تو یہ ہے جو قرآن سے ہٹے ہو. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ کچھ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب یہ اپنے شرارتی سربراہوں سے ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، دل لگی کر رہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. یہ در حقیقت جو اوپر والی آیت آئی ہے یہ پیور ایک خاص
جو انسانی نفسیات ہے، جس کو عام طور پہ ہم نے ایک فرقے کے ساتھ منسوخ کر دیا، لیکن ہے سب میں، جس کو تقیہ کہتے ہیں، ہم نے ایک فرقے کے ساتھ اس کو لگا رکھا ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں، جب بھی بات ہوتی ہے، میری کئی علماء سے کبھی اس طرح گفتگو ہوئی، جب قرآن کی بات ہوتی ہے، فرقے کی بات ہوتی ہے، فرقے کی مذمت کی بات ہوتی ہے، تو مجھے تو سارے کہتے ہیں نہیں، ہم تو فرقے کو مانتے ہی نہیں، لیکن فرقے کی پروموشن میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ جو رویہ ان کا ہے وہی رویہ اللہ تعالیٰ ان پر پلٹ دیتا ہے، اور ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے جو ان کی سرکشی ہے، لگے رہے۔ اولئک الذین، اب بات دیکھیں آئی کہاں ہے، یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، الہدا جو ہے یہ اس کو چھوڑ کے، الہدا وہی بات تھی نا، ہدی للمتقین، الہدا کس کو کہا گیا؟ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے یہ الہدا ہے، اور الہدا ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ میثاق باندھا ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک، جن لوگوں نے یہ اپنا میثاق توڑتے ہوئے چند تکوں کی خاطر دنیا کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے، دنیا میں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے یہ عدل بدل کر لیا، کمپرومائز کر لیا الہدا پر، ہمارا رابحت تجارت ہوں، یہ ان کی تجارت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، وما کانوا مہتدین، نہ وہ ہدایت پہ رہے، نہ ان کو اسے کچھ ملے گا، نہ خدا ہی ملا نہ رسالت نہ، کہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ در حقیقت یہ آیت جو تھی نا، یہ ایک رکوع جو ہے، یہ میں نے اپنی اس کتاب میں حقیقت احمدیت میں، یہ میں نے قادیانیوں کے حوالے سے جب میری ان سے گفتگو ہوتی تھی تو ان کے اندر بھی یہی تکیہ بازی والی باتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ میں نے جب کہا تھا نا کہ ہم یہ ہر طرف ہے معاملہ، جہاں بھی جھوٹ ہے، جہاں بھی وہ ڈیویشن ہے قرآن سے، جو بھی قرآن کھٹے ہوئے ان کے ہاں یہ بات آ جاتی ہے، وہ چاروں چار قرآن کو ماننا پڑتا ہے، لیکن ان کو اپنے عقیدے بھی نہیں چھوڑتے، تو پھر وہاں آ کے وہ کمپرومائز و درمیان میں ہاں جی کر کے تو وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کے ساتھ میں نے یہی بات کی تھی۔ بہرحال میں جب یہ بات ختم کروں گا تو آپ کو اس میں بتاتا ہوں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح کی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ماحول جو ہے وہ روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو ان کا نور چھین لیا گیا۔ جب قرآن آیا، قرآن نے ماحول کو روشن کر دیا، تو جو فرقے کی جو آگ تھی نا، فرقے کا جو تھا تصف، اس نے ان کی آنکھیں چھین لی، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ میں صرف جب فرقے کی بات کرتا ہوں تو میں ہر اس رویے کی بات کرتا ہوں جو قرآن سے ہٹ کے آپ استعمال کرتے ہیں، ہر اس رویے۔ جب قرآن کو مد نظر نہ رکھیں اور ہم اپنی روایات، اپنے فرقے، اپنے رواج، اپنے رسوم، اپنی ساری چیزیں ان کو فوقیت دیں کتاب اللہ پر، تو یہ ساری باتیں وہاں فٹ ہوتی ہیں۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی الظلمات لا یبصرون، وہ پھر یعنی قرآن کا نور آنے کے باوجود اسی طرح اندھے کے اندھے، یعنی قرآن کے آنے سے فرق کیا پڑا ان کے اوپر پٹیاں بند دی تعصب کی، اپنے مفادات کی، اپنے رسوم کی، اپنے رواج کی، اپنے جو ایک معاملہ چل رہا ہے، اپنے پیر فقیر جو ان کے ساتھ جو مل رہا ہے، جو دین وہاں سے مل رہا ہے، جو ساختہ روایات دے رہی ہیں اسی پہ چل رہے ہیں، تو قرآن نے ان کا قرآن سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ قرآن کے نور دیکھیں، سورج سامنے ہے، روشن ہے، ایک آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہے اور اس کے بعد چلتا ہے تو وہ اندھا ہی ہے، سورج سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہی بات یہاں کی گئی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے اندھے ہر طرح، نہ قرآن کو سننا ہے، نہ قرآن کو پڑھنا ہے، نہ قرآن کی طرف آنا ہے، تو اس لیے وہ کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ او کصیب من السماء ماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس طرح کی ہے جیسے کہ بارش
آسمان سے برستی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے اور پھر کبھی کبھی بجلی جب چمکتی ہے تو پھر روشنی بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں وہ کیا کرتے ہیں، جب اندھیرا آتا ہے، جب وہ بجلی چمکتی ہے تو یجرون اصابعہم بفی اذان من الصواعق حذر الموت، تو بجلی کی کڑک سے وہ پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے، اب ظلمات کے مقابلے میں جب نور آتا ہے تو نور جب آتا ہے، جب قرآن آتا ہے تو آپ کی اندر پرانی آپ کے جو وہ ہیں تصورات، عقائد، ان کو یہ گراتا ہے۔ جب وہ گرتا ہے تو اندر دھماکے ہوتے ہیں، تو وہی کڑک کے ساتھ مثال دی ہے، پھر یہ وہ بند کر لیتے ہیں، پھر قرآن کو نہیں سنتے، کہیں موت نہ واقع ہو جائے ہمارے عقائد کی۔ واللہ محیط بالکافرین، ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ جان اس نے ان کو گھیرا ہوا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ جو بجلی ہے وہ ان کے آنکھوں کی بینائی کو چھین نہ لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی تھوڑی سی روشنی ملتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان کا پھر اندھیرا آ جاتا ہے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کام۔ یہ کشمکش، کبھی قرآن کی آیت آئی، کوئی قرآن سمجھ آئی بات، تھوڑا سا چل پڑا، پھر پیچھے سے کعبے کی ہے ہوس، کبھی کوئے بتاں کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے، کبھی ادھر بات سن لی تو تھوڑا سا چل پڑے، کبھی پھر جب وہی اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، خود ساختہ روایات کا اندھیرا جب وہ ان کو پکڑتا ہے، عقائد کا اندھیرا، وہ پیچھے سے سارا معاشرہ سارا پھر وہیں رک جاتا ہے۔ واللہ شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم، یہ لوگ جو کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر ابھی کوئی تھوڑی سی رمق ہے ہدایت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی سمع اور ابصار، سننے کی، دیکھنے کی طاقت کو سلب کر لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن ابھی ہم سلب نہیں کر رہے، یہ ابھی آتے ہیں، چل پڑتے ہیں، ابھی پھر پیچھے سے کوئی کھینچتا ہے تو رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پروانہ کدھر جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے، وما علینا الا البلاغ۔